رات لشکر کے بیچوں بیچ تم سے ملاقات کریں گے، تم سے گفتگو کریں گے۔ لہذا ابن سعد کے پاس امام عالی مقام کا پیغام پہنچ جاتا ہے، لہذا 20 سوار امام عالی مقام یہاں سے لے کر نکلے، ابن سعد وہاں سے 20 سوار لے کر نکلے۔ جب بیچ لشکر میں پہنچے تو امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں کو ایک طرف کر دیا، ابن سعد نے اپنے سپاہیوں کو ایک طرف کر دیے، دونوں بیٹھ کر راز و نیاز کی کچھ گفتگو کیے۔ اس گفتگو کو کسی نے نہ سنا اور نہ کسی کو پتا ہے، لہذا ابن سعد تو یہی سوچ رہا تھا کوئی تو ایسا بہانہ نکلے، کوئی تو صلح کا طریقہ نکلے کہ یہ جنگ ہونے سے رک جائے اور میں اس آزمائش سے بچ جاؤں۔ لیکن کیا پتا ہے اسے کہ بدبختی اس کا مقدر بن چکا تھا، لہذا ابن سعد پھر کئی رات 4 یا 5 رات امام عالی مقام سے اکیلے میں گفتگو کرتا ہے۔ آخر کار ابن سعد ابن زیاد کے نام گفتگو کرنے کے بعد ایک خط تحریر کرتا ہے، لکھتا ہے اے امیر، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے، آپس میں اختلاف کے لیے اللہ نے صلح کا راستہ نکال دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ امام حسین نے 3 باتیں رکھی ہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ رکھی ہے کہ ہم جہاں سے آئے ہیں ہمیں وہیں پر واپس لوٹنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ دوسری بات امام نے یہ لکھی ہے کہ ہم یا تو پھر کہیں سرحد کے کسی اور طرف چلے جائیں جہاں پر آپ چاہتے ہو، اور تیسری بات امام حسین نے یہ لکھی ہے کہ یا تو پھر میں خود یزید کے پاس جاؤں، اس سے رابطہ کروں، پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے اس پر گفتگو کروں۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ تیسری بات یہ لکھی گئی ہے، ابن سعد نے جو خط میں لکھا کہ میں یزید کے ہاتھ میں بیعت کرنے کو تیار ہوں، لیکن بہت سارے مفسرین کرام نے شارحین نے اس میں جرح کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تخت و تاج کی تو لڑائی نہیں تھی، لڑائی تو اسی بنا پر ہو رہی تھی کہ یزید کے ہاتھ میں بیعت کرنے سے انکار کر رہے تھے، تو لہٰذا یہ 3 باتیں رکھی گئی۔ یہ جب لکھ کر ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا خط، تو ابن زیاد شروع میں یہ ارادہ کیا کہ چلو 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات پر عمل کر لیا جائے گا، یا تو حسین کو بھیج دیا جائے گا جہاں سے واپس آئے، یا کسی اور سرحد کی طرف بھیج دیا جائے گا، یا پھر میں خود اسے یزید کے پاس لے کر پہنچ جاؤں۔ اتنا سوچا ہی تھا کہ اس کے قریب میں شمر ذل جوشن، یہ شمر لعین بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے یہ ارادہ کیا، شمر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے ابن زیاد، کیا تو حسین کے مشورے پر عمل کرنے جا رہا ہے، اس کے شرطوں کو ماننے جا رہا ہے؟ اس صورت میں کہ آج حسین تیرے قبضے میں ہے، حسین تیرے گرفت میں ہے، آج اگر اسے اطاعت کیے بغیر، اگر تیری بات تیری فرما برداری کیے بغیر اگر تو نے اسے جانے دیا تو یاد رکھ وہ غالب ہوگا، تو مغلوب ہوگا، وہ عزت وقار کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور تو کمزور دکھائے نظر آئے گا اور تو ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے گا، اس میں تیری ذلت ہوگی۔ یاد رکھنا ابھی وقت ہے، حسین تیری گرفت میں ہے، چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، ابھی وہ کمزور ہے، اسے جانے نہ دینا، اگر وہ نکل گیا تیرے ہاتھ سے بعد میں تیرے قبضے میں نہ آنے والا ہے اور بعد میں اسے قابض کرنا بھی مشکل ہوگا۔ اور یاد رکھ میں نے سنا ہے کہ ابن سعد اور حسین دونوں رات بیٹھ کر خفیہ طور پہ بات بھی کرتا ہے، لہذا اسے اکسانا تھا۔ فوراً ابن زیاد تاپ میں آتا ہے، داعش میں آتا ہے، کہتا ہے اے شمر تو نے بہت بہترین مشورہ دیا ہے۔ فوراً شمر کے مشورے پر ابن زیاد ابن سعد کے نام خط لکھتا ہے، خط لکھ کر کہتا ہے اے ابن سعد، عمر بن سعد، میں نے تمہیں وہاں پر حسین کی حمایت کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہوں،
میں نے وہاں پر تمہیں حسین کو مہلت دینے کے لیے نہیں بھیجا ہوں، میں نے تمہیں وہاں پر حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا ہوں، لہٰذا یہ شمر میرا خط لے کر تمہارے پاس آ رہا ہے، سنو اگر تم انہیں حکم دو، اگر امام حسین اور ان کے رفقا میری اطاعت کرتے ہیں، میرے سامنے اپنی گردن کو خم کرتے ہیں، تو ان کو فرما برداروں کی طرح میرے پاس بھیج دو، اس کے بعد جو سلوک کرنا ہے ہم کریں گے، اسے چاہے معاف کر دے، چاہے اس سے برتاؤ کچھ اور کرے، یہ میرے اختیار میں ہوگا، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو، تم ان سے یہ کلام نہیں کر سکتے ہو، اور اگر وہ نہیں مانے تو ان کو قتل کر دو، ان کے سروں کو تن سے جدا کر دو، اور یہی تک بس نہیں کرنا، ان کے لاشوں کو گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے رون ڈالو، اسی کے وہ سلوک کے حقدار ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو یہ شمر جو تمہارے پاس آیا ہے میری لشکر کو چھوڑ دو، اور لشکر شمر کے حوالے کر دو، شمر کو میں نے ہدایت دے دیا ہے کیا کرنا ہے، اللہ الصمد۔ شمر اب خط لے کر ابن سعد کے پاس پہنچا، ابن سعد کو خط دینے کے بعد ابن سعد جو ہی خط پڑھتا ہے کہتا ہے اے بدبخت شمر، تو کیا لے کر میرے پاس آیا ہے، تو نے یقیناً یہ کام تو نے ہی بگاڑا ہے، کہ صلح ہو سکتی تھی جس بات پر تو نے ہی ابن زیاد کو اکسایا ہوگا اور اس کام کے لیے مجبور کیا ہوگا، بنا ہوا کام تو نے بگڑ دیا، اللہ تجھ پر قہر نازل کرے۔ شمر کہتا ہے اے ابن سعد، اب تیرا ارادہ کیا ہے تو بتا، آیا حکومت کے دشمنوں سے تو جنگ کرنے کو تیار ہے یا نہیں ہے وہ بتا، اگر تو کرنے کو تیار ہے تو میرا بھی ساتھ تیرے ساتھ ہے، اور اگر تو تیار نہیں ہے تو لشکر کو چھوڑ دے، میرے حوالے کر دے، پھر میں دیکھوں گا اور حسین دیکھیں گے۔ یہ دوسرا موقع تھا ابن سعد کے پاس کہ وہ لشکر چھوڑ دیتا اور اس گناہ عظیم سے بچ جاتا، لیکن چونکہ قرآن بھی کہتا ہے جس کی بدبختی نصیب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اور جس کو دنیا کی حرص اور لالچ ہو جاتی ہے، حکومت کی ہوس ہو جاتی ہے، پھر اسے ظالم مظلوم اور ظلم و ستم، انصاف نا انصافی کچھ نظر نہیں آتا، اسے خالی اقتدار دکھتا ہے، ایک عہدہ دکھتا ہے، کیونکہ ابن سعد کو رے کی حکومت چاہیے تھی، رے کی حکومت کے لالچ میں آ کر پھر سے اس نے اقرار کر لیا کہ میں امیر کے حکم کی تعمیل کروں گا اور امیر کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اللہ الصمد، یہ جنگ کے لیے تیار ہو گیا، جب جنگ کے لیے تیار ہوا اور ادھر امام عالی مقام 72 سپاہیوں کے ساتھ خیمہ زن کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اپنے خیمے کو ترتیب دینے میں مشغول ہے، اور ادھر یزیدی حکومت ہزاروں کی تعداد میں ان نفوس قدسیہ کو برباد کرنے کی تیاری میں لگی ہوئی ہے، ان پر پہاڑ ڈھانے کی تیاری میں لگی ہوئی ہے، لہذا 9 محرم الحرام 9 محرم الحرام کی صبح امام عالی مقام اپنے سروں کو خم کیے ہوئے زانوں کے بیچ میں رکھ کر تلوار کو ٹیک لگا کر نیند کے آثار میں آنکھ بند کرتے کرے ہوئے سروں کو نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ لمحہ گزرتا ہے کہ ادھر ابن سعد اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے اے اللہ کے سپاہیوں تیار ہو جاؤ، ہتھیاروں سے لیس ہو جاؤ، سواروں پر سوار ہو جاؤ،
تمہیں دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، حملے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ اعلان سن کر یزیدی لشکر کے اندر شور برپا ہو جاتا ہے، خلبلی مچی ہوئی ہے۔ لہذا امام عالی مقام کی بہن سیدہ زینب جب شور کو سنتی ہے تو آ کر امام عالی مقام کو جگاتی ہے کہ بھائی جان یہ دیکھو کیا شور ہو رہا ہے۔ جو ہی امام عالی مقام سر اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں اے میری بہن، میں نے ابھی ابھی اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے ابھی ابھی ان کی زیارت کی ہے، میرے نانا خواب میں کہہ رہے ہیں اے حسین بہت جلد تم میرے پاس آنے والے ہو، اے حسین اب تیاری کر لو تمہارے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے زینب زاروں قطار رونے لگتی ہے کہ بھائی جان کیا یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ کو ہم سے چھین لیا جائے گا؟ بھائی جان کیا یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے؟ کیا یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمارے اوپر حملہ کیا جائے گا، ہمیں ذلیل کیا جائے گا، خاندان رسالت کو ذلت کی اور رسوائی دکھائی جائے گی؟ کیا وہ وقت آ چکا ہے؟ امام عالی مقام فرماتے بہن گریہ بازاری نہ کر، رویا نہ کر، یاد رکھ اگر میں شہید بھی ہو گیا، شہید ہونے کے بعد بھی تو آہو فغا نہیں کرے گی بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہے گی، کبھی تو چھوڑ نہیں کرے گی، کبھی تو اپنے آپ کو کمزور نہیں محسوس کرے گی، بلکہ اگر مصیبت کے پہاڑ میں ٹوٹ پڑے صبر کا دامن نہیں چھوڑے گی، صبر کرتے رہے گی۔ اللہ الصمد ابھی دلاسا دیتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر سے لشکر آ رہا ہے، حملے کی تیاری سے آ رہا ہے۔ اس چیز کو دیکھ کر حضرت عباس بن علی جو آپ کے بھائی تھے اور جو علم بردار جس سے مشہور ہے، وہ کہتے ہیں اے بھائی یہ تو آپ کی طرف ہی آ رہے ہیں، لہذا بات کیا ہے؟ ابھی امام عالی مقام اٹھ کر ان کی طرف بڑھنے ہی والے تھے، کہتے عباس کہتے ہیں بھائی آپ ٹھہر جاؤ، ہم جا کر دیکھتے ہیں آخر بات کیا ہے، ہم جا کر پوچھتے ہیں ان آنے کی وجہ کیا ہے، یہ لشکر کیوں اس طرف آ رہا ہے۔ لہذا آپ 30 سواروں کو لے کر جن میں حضرت حبیب بن مظاہر، زہیر بن قیم بھی شامل تھے، سارے کے سارے جاتے ہیں لشکر کے پاس، پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تم کس مقصد سے اس طرف بڑھ رہے ہو؟ لشکر میں سے جواب آتا ہے کہ ابن زیاد کا حکم آ چکا ہے، امیر ابن سعد نے حکم دے دیا ہے، حکم یہ آیا ہے کہ یا تو تم ان کی اطاعت کے لیے اپنے سر کو خم کر لو، یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لو، یا تو پھر مرنے کے لیے اور مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لہذا عباس کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، اتنی بھی جلدی کیا ہے، پہلے میں نواسہ رسول کو اس خبر کی اطلاع تو دے دوں۔ آپ بارگاہ امام عالی مقام میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے امام ابن زیاد کا حکم آیا ہے، یا تو یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لو، اس کی اطاعت کر لو، یا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں جا کے ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دے تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کی بارگاہ میں دل سے اور خوب عبادت کر لیں، نماز پڑھ لیں، توبہ و استغفار کر لیں، کثرت سے درود السلام پڑھ لیں، ایک رات کی ہمیں مہلت دے دی جائے۔ لہذا عباس آتے ہیں، لشکر سے کہتے ہیں جا کر اپنے امیر سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دے تاکہ ہم نمازیں ادا کر لیں، توبہ و استغفار کر لیں، اور نیز امام نے یہ کہا ہے تاکہ ہم اپنے اہل بیت اطہار کو کچھ وصیت کر لیں۔ اللہ الصمد یہ سن کر لشکر تیار ہوتی ہے، واپس لوٹ جاتی ہے، ایک رات کی مہلت ملتی ہے۔ امام عالی مقام پوری رات اپنے خیمے میں عبادت میں مشغول ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، پورے اہل بیت اطہار توبہ و استغفار کی کثرت کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، صبر اور تحمل کی دعائیں کر رہے ہیں۔ عبادت سے فارغ ہو کر امام عالی مقام اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں، اپنے ہمراہوں کو جمع کرتے ہیں
ہیں، سبوں کو بلاتے ہیں، اور پھر امام عالی مقام ایک مدلل تقریر فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے رب کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں دین حق پر جمع فرمایا، اس کی تعریف بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کے بعد نبی پر درود و سلام نچھاور کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نصیحت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، یقیناً ہم دین حق پر ہے، ہم جس راستے میں ہیں وہ راستہ حق پر ہے، لیکن یاد رکھو ہم قلیل ہیں، سامنے لشکر جرار ہے، ہم تھوڑے ہیں، یہ کثرت سے ہے، لہذا میری گزارش یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کوئی اس رات کی تاریکی میں میرا ایک ایک اونٹ لے لے، اور میرے اہل بیت اطہار میں سے ایک ایک آدمیوں کو لے لے، اور اس رات کی تاریکی میں آپ جہاں چاہو وہاں نکل جاؤ، سرحد کے کسی اور طرف چلے جاؤ، کیونکہ یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں، جو لشکر جرار ہے، ابن زیاد ہو یا یزید ہو یا ابن سعد ہو، میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے شہید کر دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، تو تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ سارے ساتھیوں نے، بھانجوں نے، بھتیجوں نے، سب نے، بھائیوں نے ایک ساتھ مل کر ایک زبان یہ عرض کی، آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہم دشمن کے نردے میں چھوڑ کر چلے جائے، جب ہم آپ کے ساتھ میں آئے ہیں تو آپ کے ساتھ کی شہادت کی جام نوش کریں گے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے ہماری جانیں چلی جائے، چاہے ہمارے مال سب کچھ قربان ہو جائے، آپ کو چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے۔ مسلم بن اوسجا کہتے ہیں کھڑے ہو کر، اے امام یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہم جب آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے محشر میں امام الانبیاء کے سامنے اگر ہم سے پوچھا گیا کہ تو ہمارے نواسے کو ان کے دشمنوں کے نرگے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، نہ ہتھیار اٹھایا، نہ نیزہ مارا، نہ تیر چلایا، یوں ہی فرار ہو کر بزدلی کا سامنا کیا، تو میں اپنے نانا کو امام الانبیاء کو کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ نواسہ رسول کو تو دشمنوں کے جھرمٹ میں چھوڑ کر، ان یزیدیوں کے لشکر کے بیچ میں چھوڑ کر فرار کے راستے اختیار کر لیا، اپنی جان بچا لیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اے امام یاد رکھنا، خدا کی قسم میں جب تک اپنے نیزے کو دشمنوں کے سینے میں توڑ نہ لوں، جب تک اپنے تیر کمان کو خالی نہ کر لوں، اور جب تک میں تلواروں سے ان یزیدیوں کی گردنیں الگ نہ کر لوں، تمہارے ساتھ ہی رہوں گا اور تمہارا ساتھ نہ چھوڑوں گا، یہاں تک کہ تمہارے ساتھ میں جامع شہادت نوش کر جاؤں۔ یاد رکھنا اے امام، اگر میرے پاس اگر ہتھیار بھی نہ ہوتا تب بھی میں پتھروں سے وار کر کر کے ان یزیدیوں کے ساتھ مقابلہ کر کے تمہارے نام پر، آل رسول کے نام پر اپنی جان نچھاور کر دیتا، لیکن تمہارا ساتھ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اللہ الصمد رات بھر امام عالی مقام ساروں کو سمجھاتے رہے، لیکن ساروں نے یہی جواب دیے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، عاشورہ کی رات گزر گئی، 10ویں محرم الحرام کی تاریخ آئی، تاریخ نے صبح کی سفیدی نمودار کر دیا۔ امام کے خیمے سے اذان کی آواز آئی، فجر کی نماز ادا کیے ساروں نے مل کر، 72 نوجوان سب مل کر نمازیں ادا کرتے ہیں، خیموں سے باہر آتے ہیں، امام عالی مقام 72 نوجوانوں کو ترتیب دیتے ہیں، مختصر لشکر ہے، 72 نوجوان ہیں، سامنے 20,000 یا 22,000 تقریباً لشکر جرار ہے، اپنے خیموں کو ترتیب دیتے ہیں، امام خیموں سے خیمہ ملانے کا حکم دے دیتے ہیں، خیمے کے پیچھے ایک خندق کھدواتے ہیں، اس میں لکڑیاں جمع کرواتے ہیں تاکہ اس میں آگ لگا دی جائے اور پیچھے سے کوئی خیموں پر حملہ نہ کر پائے۔
جوانوں کو ترتیب دیتے ہیں، ادھر یہ 72 جوانوں کو ترتیب دیتے ہیں، ادھر ابن سعد لشکر جرار کو ترتیب دے کر تیار کرتا ہے۔ جب آپ ترتیب دیتے ہیں، خیموں کے پیچھے جب آگ لگائی جاتی ہے تو شمر لعین گھوڑا دوڑا کر آتا ہے، کہتا ہے اے حسین کیا بات ہے، تم نے تو قیامت سے پہلے ہی اپنے لیے آگ کا بندوبست کر لیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے شمر لعین سن، اس آگ کی تو زیادہ حقدار ہے، تجھے اس میں جلنا ہوگا۔ حضرت مسلم بن اوسجا عرض کرتے ہیں اے امام آپ مجھے حکم دیجئے، میں ایک ہی تیر کے وار سے تیر چلا کر اس کی گردن کو اڑا دوں، اسے ابھی ڈھیر کر دوں، میرے تیر کے نشانے پر بھی یہ موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، امام عالی مقام فرماتے ہیں نہیں، پہلے ہماری طرف سے حملہ شروع نہیں ہونا چاہیے، جنگ کی شروعات ہم نہیں کریں گے، یہ ہماری شان نہیں ہے۔ شمر لعین واپس چلا جاتا ہے۔ ادھر امام عالی مقام اپنے خیموں کو ترتیب دے کر 72 نوجوانوں کو ترتیب دے کر قرآن پاک کو منگواتے ہیں، سامنے رکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا وہ وقت آ چکا ہے جب تیرے نبی کے نواسے پر، ان کے خاندان پر مصیبتوں کو توڑا، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے، مصیبت آنے والی ہے، وقت قریب ہے مولا، صبر و استقامت عطا فرما، صبر اور استقامت عطا فرما۔ بہت کثرت سے دعا کرتے ہیں، المختصر دعا مانگنے کے بعد ادھر امام عالی مقام کھڑے ہوتے ہیں، ادھر لشکر جرار کھڑا ہے، پھر امام عالی مقام اپنے گھوڑے کو ایل لگاتے ہیں، اور لگانے کے بعد یزیدیوں کے لشکر کے سامنے جا کے اتمام حجت کرتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں، اور آپ بیان فرماتے اے لوگوں سنو میں کون ہوں، میں حسین ابن علی بنت رسول کا لخت جگر ہوں، میں نواسائے رسول ہوں، میں وہ حسین ہوں جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، میں وہ حسین ہوں کہ جس حسین کے نانا کا کلمہ تم پڑھتے ہو۔ اے لوگوں تم کس سے لڑنے کے لیے آئے ہو؟ دیکھو میں اسی نانا کا نواسا ہوں جس نانا پر تم ایمان رکھتے ہو، جس نبی کو تم مانتے ہو، جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو، میں اسی نبی کا نواسا ہوں، اور میں وہی نواسا ہوں جو کل قیامت کے دن جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوگا۔ کیا تم نے نہیں سنا میرے آقا کو فرماتے ہوئے کہ حسین یہ جوانوں کا سردار ہے جنت میں؟ اگر سنے ہو تو کس میں تاب ہے جو کہتے کہ میرے آقا کی یہ حدیث جھوٹی ہے، میرے آقا کا یہ فرمان جھٹلا کے دکھا دے۔ اے لوگوں میں وہی حسین ہوں جس کو تم نے بلا کر خطوط بھیج کر محبت کا اور نصرت کا دعویٰ کیا، میں وہی حسین ہوں۔ آپ دیکھو تم کس سے لڑ رہے ہو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے، تم سدھر جاؤ، دین مصطفیٰ کی طرف لوٹ آؤ، ان باغیوں کا ساتھ چھوڑ دو، یزیدیوں کا ساتھ چھوڑ دو، ان بدبختوں کا ساتھ چھوڑ دو۔ شمر لعین جب سنتا ہے تو کہتا ہے اے حسین کچھ فائدہ نہیں ہے، ابھی وقت گزر چکا ہے، تو حکومت کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ ابن اشعث جو محمد بن اشعث کا بھائی تھا وہ کہتا ہے اے امام عالی مقام تم تو کہتے ہو کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے، تو سنو اگر تم یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے ہو تو تمہیں واپس کر دیا جائے گا، تم سے کوئی نازیبا سلوک نہیں کیا جائے گا، تم ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لو، تم ان کے حکم کو مان دو، تم ان کے راست ان کی تابعداری کرو تو تمہارے ساتھ میں اچھا سلوک کیا جائے گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے ابن اشعث کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تجھ سے
امام مسلم کے قتل کے علاوہ اور بھی کسی کے قتل کا بدلہ لیا جائے، یہ کہتے ہوئے آپ خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہیں، لیکن شمر لعین کہتا ہے اسے کہنے سے کچھ نہیں فائدہ ہے۔ اب کفار اہل کوفہ جو ہے دس سے بس نہیں ہو رہے، کوئی جواب نہیں ہے، سب خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں تو پردہ پڑ چکا تھا، ان کے کانوں میں پردہ پڑ چکا تھا، ان کے قلوب پر پردہ پڑ چکا تھا۔ وہ کیسے حق بات سمجھتے، وہ کیسے حق بات سنتے، وہ کیسے حق بات تسلیم کرتے، کوئی جواب نہ آیا۔ آخرکار امام عالی مقام گھوڑے سے نیچے اتر جاتے ہیں، جو ہی گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں یزیدی لشکر حرکت میں آتی ہے۔ زہیر بن قیین دیکھتے ہیں، فوراً گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور فوراً حاضر ہوتے ہیں لشکر جدار کے سامنے۔ زہیر بن قیین بھی حجت تمام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اے لوگوں ابھی بھی وقت ہے، تم ان غداروں کا ساتھ چھوڑ دو، ان کے ساتھ میں نہ آؤ، کیوں اپنے دین کو برباد کر رہے ہو، کیوں اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو؟ سنو یہ حسین ہے، یہ حسین ہے نواسہ رسول ہے، جن کے صدقے میں ہمیں عزت و ایمان سے اللہ نے نوازا، ان کے والد گرام علی مرتضی کا اتنا احسان ہے، تم تو ان کے شیعہ ہو، ان کے چاہنے والے ہو، تمہیں نے خطوط بھیج کر حسین کو یہاں بلایا، آج ان سے غداری کر رہے ہو، آج انہیں انہی کے مقابل میں کھڑے ہو، سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی حجت تمام ہے، ابھی بھی دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے، ابھی بھی توبہ کر لو اور آؤ ان کے ساتھ میں آ جاؤ، ان کے ساتھ آ جاؤ گے تمہاری آخرت سنور جائے گی، تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی اور روز محشر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنے آخرت کو برباد نہ کرو۔ لیکن کیا بات ہے، زہیر کی ان باتوں کو جب سنتے ہیں تو اہل کوفہ اس کو گالیاں بکنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے زہیر سن، ہم تو بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک تیرے حسین کی گردن کو ہم الگ نہ کر دیں اور ان کے ساتھیوں کو ہم قتل نہ کر دیں، یا تو پھر انہیں قیدی بنا کر ابن زیاد کے پاس یا یزید کے پاس نہ بھیج دے۔ یہ سن کر امام عالی مقام زہیر بن قیین کو واپس بلا لیتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد ادھر ابن سعد جنگ کی پوری تیاری کر چکا ہے، اب جنگ کا آغاز کرتا ہے۔ کربلا کی سرزمین پر جنگ کا آغاز ہونے جاتا ہے، نغارہ پیٹ دیا جاتا ہے، جنگ چھڑ جاتی ہے۔ سب سے پہلے ابن سعد آگے بڑھتا ہے اور پہلا تیر کمان سے نکالتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے اے لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے حسین کے لشکر کی طرف سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے، اس کے تم گواہ ہو جاؤ۔ وہ تیر چلاتا ہے، ادھر نغارہ بجتا ہے، دونوں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگتی ہے، جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ الصمد سب سے پہلے یزیدی لشکر میں سے سالم اور یسار یہ دونوں شخص باہر آتے ہیں اور آ کر دعویٰ کرتے ہیں ہے کوئی مقابلہ کرنے والا تم میں؟ ان دونوں کے دعوت جنگ پر حضرت زہیر بن قیین اور حبیب بن مظاہر آگے بڑھتے ہیں، لیکن امام عالی مقام انہیں روک دیتے ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمیر پہلے ہی اجازت طلب کر چکے تھے، لہذا آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ ان دونوں کے مقابلے میں اکیلا امام حسین کا شیر۔ اب جنگ شروع ہوتی ہے، آپ شجاعت کے ساتھ بہادری کے ساتھ ان دونوں کو اس میں سے پہلے یسار کو جہنم رسید کرتے ہیں، سالم پیچھے موجود ہوتا ہے، وہ وار کرتا ہے، لہذا عبداللہ بن عمیر اپنے ہاتھوں سے وار کو تھامتے ہیں، ان کی انگلیاں
انگلیاں کٹ جاتی ہے، دوسرے ہی طرف دوسرے ہاتھوں سے ایک ایسا وار کرتے ہیں کہ یہ ظالم دو ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، دونوں کے دونوں جہنم رسید ہو جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ ان کے بعد دیگر بہت سارے جوان آتے ہیں، یہاں سے ایک آتا ہے تو حسین کے خیمہ لشکر سے ایک آتا ہے۔ ابھی تک ایک ایک کر کے لڑائی ہو رہی تھی۔ اس لڑائی کو دیکھ کر المختصر، میں آپ کو زیادہ گہرائی میں نہ لے جاتے ہوئے خاص نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں لے چلو۔ المختصر ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے لڑائی ہو رہی تھی، وہاں سے دو آتے تو یہاں سے دو جاتے، وہاں سے ایک آتے یہاں سے ایک آتے، لیکن جو بھی یزیدی لشکر سے آتا واپس نہیں جاتا۔ عمر بن حجاز جو میمنہ میں 20 لشکر میں موجود تھا، اس نے کہا ارے نادانو تمہاری کم بختی آ گئی ہے، کس طرح تم لڑ رہے ہو، تم نہیں جانتے تمہارا سامنا کس سے ہے، ارے ہاشمی شیروں سے تم سامنا کر رہے ہو، اس طرح ایک ایک کر کے لڑو گے تو کبھی انہیں زیر نہیں کر پاؤ گے، کبھی انہیں ہرا نہیں پاؤ گے، تمہاری تقدیر بدل جائے گی، تمہارا تختہ پلٹ جائے گا، اگر انہیں زیر کرنا چاہتے ہو تو ایک ساتھ میں حملہ کرو۔ ابن سعد کو بھی یہ مشورہ بہت پسند آیا، فوراً حکم دیا گیا کہ ایک ساتھ میں حملہ کر دیا جائے، ہر طرف سے گھیر دیا گیا، ایک ساتھ میں حملہ ہو گیا، خمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی کے درمیان میں ابن جوزہ ایک شخص امام علی مقام کے خیمے کے پاس آتا ہے اور آواز بلند کرتا ہے، اے حسین۔ خیمے سے آواز آتی، کون ہے، کیا کام ہے؟ کہا کہ اسے جہنم کی بشارت دینے آیا ہوں۔ امام علی مقام سنتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ انصار کہتے ہیں کہ یہ ابن جوزہ ہے۔ امام علی مقام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اسے آگ میں ڈال دے۔ اتنا کہنا ہوتا ہے، وہ جس گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ گھوڑا بدک جاتا ہے، اس کے پیر کے رکاب میں اس کا پیر اٹک جاتا ہے، وہ لٹک پڑتا ہے، اور خیمے کے پیچھے جو آگ جل رہی تھی اس میں وہ گھوڑا لے جا کر اسے ڈال دیتا ہے، اور یہ انسان یہ بدبخت ابن جوزہ وہیں پر جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے ایک امام حسین کی کرامت ظاہر کر کے دکھائی۔ اے لوگوں ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، دیکھو کہ یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ اشخاص ہے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہے، کہ اگر یہ دعا کر دے، اگر زبان سے نکال دے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ لیکن امام علی مقام کو تو اپنے نانا جان کا وعدہ پورا کرنا تھا، آپ کچھ دعا نہیں کرتے ہیں، اللہ الصمد، جنگ چھڑ جاتی ہے، خمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ایک اعتبار دیگر سارے یاروں نے جان دے دیے، اس کے بعد مسلم امام عبداللہ بن مسلم آگے بڑھتے ہیں، آپ اپنے چچا سے اجازت طلب کرتے ہیں، میرے چچا مجھے اجازت دے دیجئے۔ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں، اے مسلم کے بیٹے، پہلے ہی سے تمہارے والد کے غم میں ڈوبا ہوا ہو، اور تم پہلے ابھی آ رہے ہو اور مجھے غم میں ڈبانے کے لیے، لیکن کیا بات ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، چچا میں اپنے ابا جان کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں، مجھے اجازت دے دیجئے۔ لہذا آپ اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ، اپنے اشکوں کے ساتھ انہیں اجازت دے دیتے ہیں، وہ جاتے ہیں لشکر جرار کے سامنے، اور بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ میں لڑائی کرتے ہیں، کئیوں کو جہنم رسید کرتے ہیں، اور آخر کار آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ شہید ہونے کے بعد
حضرت عبداللہ بن مسلم شہید ہونے کے بعد ابن سعد نے حضرت عبداللہ بن مسلم جب جنگ کے میدان میں آتے ہیں تو ابن سعد قدامہ کو حکم دیتے ہیں، اے قدامہ جاؤ اس سے تم لڑ کر آؤ، تمہاری بہادری مشہور ہے۔ قدامہ آگے بڑھتا ہے، اس کی جوان مردی کے بہت چرچے تھے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا، صرف اپنے بات کو بہت بڑا جنگجو سمجھتا تھا، لوگ اس کی جوان مردی کی تعریفیں کیا کرتے تھے، لیکن جو ہی عبداللہ بن مسلم کے سامنے قدامہ پہنچتا ہے، امام مسلم کے فرزند عبداللہ بن مسلم اسے ایک ہی بار میں دو ٹکڑوں میں بانٹ کر راہ رکھ دیتا ہے، اسے جہنم رسید کر دیتا ہے۔ یوں ہی کتنے لوگوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد آخرکار مقابلہ کرتے کرتے زخموں سے چور ہو کر آخرکار آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مسلم کے بیٹے شہید ہونے کے بعد حضرت جعفر بن عقیل کے بیٹوں کی باری آتی ہے۔ حضرت جعفر بن عقیل اجازت طلب کرتے ہیں اور اجازت طلب کر کے وہ بھی شہادت کے جام نوش کرتے ہیں۔ حضرت جعفر کے بعد عبد الرحمن بن عقیل بھی اپنے بھائی کے جوش کو دیکھ کر اور ان کو خون میں لگبر دیکھ کر فوراً جنگ کے میدان میں کود پڑتے ہیں اور وہ کئی عزیزیوں کو جہنم رسید کر کے پھر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عقیل پھر کود پڑتے ہیں۔ اس طریقے سے تمام اولاد عقیل شہید ہونے کے بعد فرزند عقیل کے بعد اولاد علی کی باری آتی ہے۔ اب ان اولادوں کی باری آئی جن کے رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑتا تھا، جن کے رگوں میں علی حیدر کرار کا خون روا تھا، لہذا سب سے پہلے حضرت ابو بکر بن علی امام عالی مقام کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں بھائی مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ امام عالی مقام کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے سارے میرے رفقا مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں؟ ابو بکر بن علی عرض کرتے ہیں بھائی جان میرے پاس آپ کے بادشاہ میں پیش کرنے کے لیے صرف ایک جان ہی ہے، اس جان کے تحفے کو آپ قبول کر لیجئے، اس نذرانے کو قبول کر لیجئے اور مجھے ان یزیدیوں سے لڑنے کی اجازت مہیا کر دیجئے، اجازت دے دیجئے۔ امام عالی مقام اپنے بھائی کو سینے سے لگاتے ہیں اور اجازت دے دیتے ہیں۔ آپ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں اور پکارتے ہیں اے لوگو تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ ابو بکر بن علی ہوں، میرے رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میرے رگوں میں علی و فاطمہ کا خون دوڑ رہا ہے، لہذا آؤ میرا مقابلہ کرو۔ آپ بھی شجاعت کے ساتھ بہادری کے ساتھ کئیوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن علی آگے بڑھتے ہیں، یہ امام عالی مقام کے دوسرے بھائی ہیں، آپ بھی اجازت طلب کرتے ہیں، جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، آپ بھی شہید ہوتے ہیں، کئیوں کو جہنم پہنچانے کے بعد آپ بھی شہادت کے جام نوش کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن علی میدان میں آتے ہیں، یہ امام علی مقام کے تیسرے بھائی ہیں، آپ اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت طلب کرنے کے بعد امام علی مقام اجازت دے دیتے ہیں، پھر آپ بھی وہاں پر جا کر خولی کے ہاتھ سے شہید ہو جاتے ہیں اور کئیوں کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اب امام علی مقام کے چوتھے